ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصلی علیہ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ تو وہ میرا خالق و مالک مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی مختصر حمد و ثنا دے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم ہستی تے جس ہستی مقدس و متحر دیاں محنتاں کوشاں اور کابشاں نال اللہ خالق و مالک کائنات نے منو تو انو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت دے نال مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتہ ہون بخشا ہون صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے مدفنہ تے جنہ اللہ دے بندیاں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوتی چو نکلن والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور امانت داری دے نال ساڑھ تک پہنچا دیتا ہے۔ آج دا اے درس قرآن پروگرام جدے اندر اسی سارے حاضر ہیں، دعا فرماؤ اللہ ساڑھی ساریاں دی حاضری نو قبول فرمائے۔ میرے تو پہلے ماشاءاللہ قاری امانت الرحمان عثمانی صاحب دا بڑا ہی پرسوز بیان تسی سماعت فرما رہے سو، اللہ کو دعا فرماؤ اللہ قاری صاحب نو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ سیف الرحمان بٹ صاحب دا بڑا ولولہ انگیز تسی ماشاءاللہ خطاب سماعت فرمایا ہے، اللہ سیف الرحمان بٹ صاحب نو بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ اس مسجد انتظامیہ، اس مسجد دے ذمہ داران، خطیب صاحب، قاری صاحب، محتمم صاحب، میرے بڑے پیارے بھائی عبدالعلیم بٹ صاحب، عبدالوکیل بٹ صاحب، انہاں دے دیگر اخوان احباب، اللہ سارے دی محنت کوشش کاوش نو قبول فرمائے۔ قرآن و سنہ موومنٹ مرالی والا دے زیر اہتمام اج دا یہ پروگرام ہے۔ اللہ کو دعا گو ہاں اللہ قرآن و سنہ موومنٹ کے دے نوجوانہ دیاں محنتاں نو قبول فرمائے۔ میرے بڑے پیارے بھائی محترم ابتسام رشید صاحب، زاہد مغل صاحب، قاسم یزدانی صاحب، دیگر احباب، عبدالجبار صاحب، کھوکھر صاحب، ماشاءاللہ اللہ سارے دیاں محنتاں نو قبول فرمائے۔ خطاب ماشاءاللہ تسی بڑے تفصیلی سماعت فرمائے نے، میں چند گزارشات اپنے خالق و مالک دے ادب دے حوالے نال انشاءاللہ پیش کراں گا تے اس تو بعد اجازت چاہواں گا۔ اللہ پاک نے سانو پیدا کیتا ہے، استاد پڑھاندا ہے تے اسی آنے ہاں جڑا استاد دا ادب نہیں کردا او بے نصیب ہے۔ ماں باپ جنہ دے ذریعے دے نال اسی دنیا تے آئے، جڑا ماپیاں دا نافرمان ہے، ماپیاں دا گستاخ ہے، وہ دنیا تے بھی رولدا ہے، آخرت تے بھی رولے گا۔ کہنے ہیں نا جی، کیوں جی آنے ہیں؟ سوندے ہو نا علماء کو تے کدی یہ بھی سنیا جے کہ اللہ دا بھی ادب کرنا چاہیے۔ وڈیاں دا ادب، وڈیریاں دا ادب، ماپیاں دا ادب، استاداں دا ادب، علماء دا ادب، فقہاء دا ادب، امام مسجد دا ادب، مسجد دے خطیب دا ادب، قاسم یزدانی دا ادب، اللہ رب العزت دا ادب،
سانو چاہیے سب تو پہلے اسی کدا ادب کریے؟ اللہ دا۔ اللہ دے ادب کرن تو بعد پھر کدا ادب کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب تو بعد پھر کدا ادب کرنا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا۔ اس تو بعد پھر ساڈے والدین، پھر ساڈے اساتذہ، پھر ساڈے وڈے بھرا، یہ ترتیب دے نال ادب۔ اج ساڈی جڑی گفتگو ہے وہ وے اللہ دا ادب۔ اسی اپنے اللہ دا ادب کرنا ہے۔ اللہ پاک دا ادب کیویں ہونا ہے؟ آداب الہی دے اندر سب تو پہلی چیز یہ وے کہ اسی اپنے خالق و مالک نو پہچانیے کہ راڈا رب ہے کون۔ ساڈا رب ہے کون؟ معرفت الہی، اللہ دی معرفت، اللہ دی پہچان۔ سب تو پہلا ادب کی ہے؟ اللہ دی معرفت، اللہ نو پہچانیے کہ ساڈا خالق و مالک کون ہے۔ ساڈا رب ہوے جن نے سانو پیدا کیتا ہے، سارے جہان نو بنایا ہے، ساری کائنات نو وجود دیتا ہے، وہ ساڈا خالق و مالک ہے۔ اور پھر رب نے ہر چیز نو بنایا ہے تو کس طرح بنایا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے انسان نو کنا خوبصورت بنایا ہے۔ 4 قسماں اٹھائیاں نے۔ کنیاں قسماں؟ آپس دیاں گلاں ذرا چھڈو ہاں، توجہ میرے ول کرو ذرا سارے بچیو پتر، تسی ذرا تھوڑا جہا شور گھٹ کرو۔ ہیں انسان نو بنایا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انہیاں قسمہ کھا کے تے اللہ دے نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان تینوں اسی کنا سونا پیدا کیتا ہے۔ اور سمسام مرحوم اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ اور پھر سب تو بہتر آدمی، پھر سب تو بہتر آدمی کل خلق کر دیے خادمی، کتے جو لمیں کتے کو لمیں، کتے جو لمیں کتے کو لمیں، بچیاں کولوں کھو کے تے چو لمیں، تیرے اگے سکدا ہے کون کو سبحانہ سبحانہ۔ انسان اللہ نے تینوں اتنا سونا بنایا ہے، اللہ دی قسم تو کدی غور کریا کر، اپنے رب نو کدی پہچانے ہی؟ فرمایا حل اتی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان اس کائنات دے اندر کدی تیرا نام و نشان تک بھی کوئی نہیں سی، کدی تیرا تذکرہ کوئی نہیں سی، کوئی تیرا نام لین والا کوئی نہیں سی۔ رب ذوالجلال والاکرام نے تینوں نام دیتا، وجود دیتا، اس کائنات دے اندر تیریاں پہچاناں بن گئیاں۔ ہن تو شیخ بن گیا ہے، ہن تو شیخ الحدیث بن گیا ہے، ہن تو جناب ادیب بن گیا ہے، ہن تو خطیب بن گیا ہے، ہن تو بہت بڑا سکالر بن گیا ہے،
بہت بڑا تاجر بن گیا ہے، بہت بڑا ڈیلر بن گیا ہے، دنیا تے بڑی قداور شخصیت بن گیا ہے، لیکن سوچیا کر بنان والا کون ہے تے اس بنان والے دا تیرے کو مطالبہ کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او لوگو اپنے رب دی عبادت کرو۔ کون ہے تہاڈا رب؟ الذی خلقکم، جس رب نے تانوں پیدا کیتا ہے، جس رب نے تانوں بنایا ہے، او تہاڈا خالق و مالک تے رب العالمین ہے۔ تے ویکھو بنایا کس طرح ہے۔ اور رب دی پہچان تے حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نا تفسیر ابن کثیر دے اندر اسے آیت کریمہ دی تفسیر دے اندر لکھے ہے، ایک دن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ایک بندہ کہنے لگا حضرت جی ایک انڈا پکڑیا ہے، آندہ حضرت جی انڈے کھاندے رہے ہو یا اپنے اللہ نو ہی پہچانے آجے؟ حضرت امام شافعی فرماندے نے او ایس انڈے نے منو دسیا رب ہے وے۔ آکھ لگا جی کیویں دسیا؟ فرمان لگے ہوئے انڈا ہے نا ان ککڑی دے تھلے رکھیا جاندا ہے، مرغی دے تھلے رکھیا جاندا ہے، اور چند دن گزر دے نے اے دے اندر ایک نظام بننا شروع ہو جاندا ہے، چھوٹی جی چونج بن جاندی ہے، چھوٹی جی لوئی چھوٹی چھوٹی لوئی اگنی شروع ہو جاندی ہے، چھوٹیاں چھوٹیاں اکھاں لگنیاں شروع ہو جاندیاں نے، کان بن دینے پہ سارا نظام انہضام بن دائے پیا، کوئی مٹیریل نہیں، کوئی لیبر نہیں لگی، کوئی کارخانہ نہیں، کوئی مشینہ نہیں۔ اللہ اکبر! کون بنان والا ہے؟ بند کمرہ ہے، بند گنبد ہے، نہ کوئی اندر جان والا ہے، نہ کوئی اندروں بار آن والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر! اور شکل بچے دی پیٹ مائی وچ، اور شکل بچے دی پیٹ مائی وچ، سچے بنا بنائے بن ہاتھ لایاں بنا اوزارا، بن ہاتھ لایاں بنا اوزارا، تے کامل کر دکھلائے، تے دن وچ راتاں رات دناں وچ، دن وچ راتاں رات دناں وچ، ہرگز فرق نہ پاوے۔ راتاں وڈیاں ہو گئیاں، دن چھوٹے ہو گئے، دن وڈے ہو گئے، راتاں چھوٹیاں ہو گئیاں، اور ماں دے پیٹ دے اندر، اس آنڈے دے پیٹ دے اندر بچہ بندا ہے پیا۔ کون بنان والا ہے؟ فرمایا لوگو اپنے اللہ نو پہچان لو۔ پھر اے انڈا پھٹیا ہے تے چوزا نکلیا تے نہ کسے مدرسے گیا، نہ کسے سکول وچ گیا، نہ کسے استاد کو مارا کھادیاں نے، نہ کسے جناب سکول دے اندر فیساں پریاں نے، ادھروں کتا آ گیا، ادھروں بلا آ گیا، تے اے پہچان دے کتا بھی میرا دشمن ہے تے بلا بھی میرا دشمن ہے، اینا دعا کولو نس دے تے جا کے ماں دے پرا تھلے چھپ جاندا ہے۔ تے فرماندے نے لوگو دسو اس بند کمرے دے اندر شکلاں کنے بنائیاں نے، تے پھر دشمن تے سجن دیاں تمیزاں کنے سکھائیاں نے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب ذوالجلال والاکرام نے بنایا ہے، اور اللہ دی قسم رب ذوالجلال نے انسان کنا خوبصورت انو بنایا ہے، اور رب کریم نے ایویں دے نہیں نا ہر چیز نو بنایا تے بنا کے ایویں بے یارو مددگار نہیں چھڑ دیتا۔ فرمایا لوگو رب ذوالجلال نے بنایا ہے، اور بنان تو بعد پھر تیریاں کنیاں رہنمائیاں فرمائیاں نے۔ اللہ نے اپنے پیغمبراں نو کلے آئے، اللہ دے آخر الزمان
زماں پیغمبر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے نے، اور پھر رب نے زندگی گزارن دے سلیقے تے طریقے بھی دسے نے۔ اللہ اکبر۔ ایک نا انگریز نے انہاں کیا جی اے جڑے مینڈک نے نا مینڈک، انہاں کیا انہاں نوں وڈے جڑے مینڈک ہوندے نے او تیرنا سکھاندے نے۔ انہاں آکھیا اس طرح کریے، تجربہ تے کریے۔ تجربہ کیتا، مینڈک کچھ بچے پیدا ہوئے نا وہ نہ علیحدہ کر لے پانی تو علیحدہ، انہاں دے وچ نہیں جان دیتے، تے کچھ عرصے تو بعد علیحدہ کلیاں انہاں بچیاں نو پانی چ چھڈیا تے وہ تیر دینے پے۔ انہاں آکھیا یہ وڈیاں دے وچ رہے نہیں، وڈیاں نے کتھوں انہاں نو سکھانا سی؟ او انہاں نو تیراکی دا نظام سکھان والی کو ذات ہے وے، اور وہ ذات کون ہے؟ اور تسا ویکھیا ہوئے گا انہاں کانیاں دے اتے ایک چھوٹی جی چڑیا ہے، وہ ایک گھونسلہ بناندی ہے، ہیں جی، جدا منہ تھلے نو ہوندا ہے، تھلے نو منہ، تے اینا کمال دا بندی ہے، اینا کمال دا بندی ہے، بڑے بڑے انجینئر بھی نہیں بنا سکتے، بڑے بڑے انجینئر بھی اوویں دا گھونسلہ نہیں بنا سکتے جویں دا گھونسلہ وہ بناندی ہے۔ پھر حیرانی دی گل اے وے چکھڑ چلن، آندیاں آن، طوفان چلن، او دے آنڈے وچ پے ہوندے نے، او دے بچے وچ پے ہوندے نے، جو مرضی ہو جے او دے گھونسلے دا منہ بھی تھلے نو، نہ آنڈے باہر ڈگدے نے نہ بچے باہر ڈگدے نے۔ اللہ نے بنایا، بنان تو بعد پھر زندگی گزارن دے گر تے طریقے اور سلیقے دسے۔ سب تو پہلے اپنے خالق و مالک نو پہچان، تیرا خالق و مالک کون ہے اور تیرے رب نے کادے واسطے تینوں بنایا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنہاں نو تے انساناں نو اللہ نے اپنی عبادت واسطے بنایا ہے۔ بنان والا رب ہے تے سب تو پہلا اپنے اللہ دا ادب ہے۔ لوگوں اپنے رب دی معرفت تے اپنے اللہ دی پہچان کر لو۔ اور دوسری بات کہ تیرے خالق و مالک دے ادب دا تقاضا اے وے کہ جیڑا کام کرنا ہے اچھا کام ہوئے تے انہوں کدے والا منسوب کرنا ہے؟ اللہ وال۔ تے جے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو جائے تے انہوں کدے والا منسوب کرنا ہے؟ اللہ وال۔ اسی کی کرنے ہیں؟ اسی چنگا کام ہوئے تے میں بڑا دلیر ہاں، میں بڑی محنت کیتی ہے، میں بڑی کوشش کیتی ہے، تے ماڑا کام ہو جائے او بس جی پھر جویں اللہ نو منظور، جویں اللہ نو منظور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نا انہوں دی قوم والے نے پوچھا یزدانی صاحب اے تو کو 16-17 والا قرآن پڑھو۔ انہوں دی قوم والے نے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ دی معرفت اپنے اللہ دی پہچان تے کرواؤ، تہاڈا رب کون ہے؟ تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے لوگو آؤ تو میں اپنے اللہ دی معرفت تے پہچان کرواواں، میرا خالق و مالک کون ہے؟ تے پھر اندازہ کرو کہ نال اللہ دے ادب دسے نے کہ تہاڈے رب دا ادب کی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بیماری کدے لوندی ہے؟ کیوں جی؟ تھی اینے تھک گئے ہو، اینے ہی تھک گئے ہو، ٹھنڈیا کر چھڑیا ٹھنڈ نے۔ بیماری کدے والوں ہوندی ہے؟ ہاں ہن کو تھوڑی جی آواز تہاڈی نکلی ہے، ماشاءاللہ اللہ پاک تانوں جزا عطا فرمائے، تہاڈا امتحان چھیتی ختم ہو جائے۔ گل کر رہا سا کہ بیماری کدے والوں ہوندی ہے؟ اللہ والوں۔ تے شفا کون دیندا ہے؟ شفا اللہ دیندا ہے، بیماری بھی اللہ لو آندی ہے۔ تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، جدوں میں بیمار ہونا، فَهُوَ يَشْفِينِ، تے شفا کون دیندا ہے؟ سارے بولو، شفا کون دیندا ہے؟ بیمار میں ہونا، شفا کون دیندا ہے؟
اسی سارے ہی نے اللہ نے بیمار کیتا ہے. اللہ دے ادب دا تقاضا اے وے کہ اسی بیماری اچھی چیز نہیں، قابل تعریف چیز نہیں، اینو منسوب اپنے وال کر لئیے. یار میرے کھان پینے چ کمی ہو گئی، میرے کسے معاملات دے اندر کمی ہو گئی، بیمار ہو گیا، تے شفا مینوں کنے دیتی ہے؟ شفا اچھی چیز ہے، تینوں کدے وال منسوب کرنا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جدو میں بیمار ہوں میرا رب مینوں شفا عطا کر دیندا ہے. اور اسی طرح 16ویں پارے دے اندر اللہ کریم نے نا ایک بڑا تفصیلی واقعہ حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام دا اور حضرت خضر علیہ السلام دا بڑا تفصیل دے نال واقعہ بیان کیتا ہے. میں بڑی اختصار دے نال بڑے اختصار دے نال اشارہ کر دے جاواں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پوچھیا کسے نے، حضرت جی تواڈے تو بڑا بھی کو عالم ہے وے؟ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے میں اللہ دا نبی ہاں، تے اللہ دے نبی تو بڑا کیڑا عالم ہو سکدا ہے؟ تے گل بھی سمجھ آندی ہے کہ اللہ دے نبی تو بڑا کو ہو سکدا ہے. اور کیوں جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے میں اللہ دا نبی ہاں، رب ذوالجلال والاکرام نے مینوں نبوت دا تاج پہنایا ہے، اور آکھن لگے میں اللہ دا نبی ہاں، میرے تو وڈا کیڑا عالم ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. رب ذوالجلال والاکرام نے پھر سفرے پا دیتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام نال ملاقاتاں کروائیاں. فوجدا عبدا من عبادنا آتینا رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. اللہ دے کیسے بندے نال ملاقات ہوئی ہے جنہوں اللہ نے علم سکھایا ہے. اور حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے حضرت جی میں تھوڑے نال تھوڑا جا سفر کرنا چاہنا ہاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام فرمان لگے انک لن تستطیع معی صبرا. حضرت جی تسی میرے نال چلن دی سکت نہیں جے رکھ دے. حضرت فرمان لگے ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا آسی لک امرا. منو تسی انشاءاللہ صبر کرنے والا پاؤ گے، میں تو اڈی نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن منو اپنے نال ٹورو. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقا. کشتی تے بیٹھے، نمی کشتی، بڑی بہترین کشتی، توڑ دیتی پھٹی ایک. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے قال اخرقتها لتغرق اہلها. اے جننے بیٹھے نے انہاں نو غرق کرن دا پروگرام بنا لیا، انہاں نو ڈبون دا گوتے دین دا پروگرام بنا لیا جے. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حضرت خضر آکھن لگے تانوں کیا سی انک لن تستطیع معی صبرا. تسی ساڑھے نال صبر نہیں کر سکتے، تسی نہیں ساڑھے نال چل سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان دے نے حضرت جی مہربانی کرو لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا. میرا مواخذہ نہ کرو، دوبارہ انج نہیں ہوئے گا. تے استاد نو چاہیے شاگرد نو کی کر دے وے، باپ نو چاہیے پتر نو معاف کر دے وے. کئی ابے بھی ایڈے سخت ہوندے نے وہ معافی دین واسطے تیار ہی نہیں ہوندے، تے کئی پتر ایڈے سخت ہوندے نے وہ معافی منگن واسطے تیار نہیں ہوندے. اللہ دی قسم ویکھو اللہ پاک نے کیسا نظام بنایا. حضرت خضر علیہ السلام نو نا اینی گل کہی تے حضرت خضر اسی ویلے ماڑے پی گیا، آکھن لگے کوئی گل نہیں، پھر کی ہے کمی کوتاہی ہو جاندی ہے، انسان جو ہویا تے کوئی گل نہیں، ٹر پہ پھر. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا.
آکھ لگے چنگا بھلا اینا سونا بچہ کھیلدا تے سونیوں اے بڑا کیڑا ایمان اسلام ہے، ایڈا سونا بچہ جس بچے نو قتل کر چھڑے آجے، نہ کوئی وجہ نہ کوئی گناہ نہ کوئی تقصیر نہ کوئی پریشانی، ایویں بچہ مار چھڑے آجے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، فرمان لگے موسیٰ جی اسی کیا سی تسی ساڈے نال نہیں چل سکدے، تواڈے کول انہاں صبر تے استقامت کوئی نہیں۔ قال ان سألتک عن شیء بعد فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ آکھا لگے حضرت جی ہن میں تواڈے کولوں دوبارہ نہیں سوال کراں گا، دوبارہ نہیں کہاں گا مینوں معاف کر دیو، تین حد ہوندی ہے تے تین آخری واری ہے تے مینوں نال رکھ لو۔ حضرت علی پھر نہ لے کے ٹر پے نے، او لوگو کمیاں کتائیاں ہون تے درگزر کرنا سیکھ لو۔ باپ کولوں ہو جائے تے بیٹے نو چاہیے درگزر کر دے وے، بیٹے کولوں ہو جائے تے باپ نو چاہیے درگزر کر دے وے، استاد کولوں ہو جائے تے شاگرد درگزر کر دے وے، شاگرد کولوں ہو جائے تے استاد معاف کر دے وے، ماں کولوں ہو جائے تے تھی معاف کر دے وے، خطیب کولوں ہو جائے تے مقتدی معاف کر دے وے، مقتدی کولوں ہو جائے تے خطیب زندہ دلی دا مظاہرہ کرے۔ فرمایا فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ اگے گئے ایک دیوار ڈگ دی سی پئی ٹھیندی سی پئی، بلکہ ایک بستی والے دے کول گزران ہویا، انہوں نے کہا کوئی مہمان نوازی کر دیو، کوئی ضیافت کر دیو، کوئی روٹی کھوا دیو، سفراں دے تھکے ماندے تھکاوٹاں نے توڑیا ہویا ہے، کوئی روٹی ٹکر کھوا دیو۔ آکھ لگے ساڈے کو روٹی ٹکر کھوان دا کوئی رواج نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام تھوڑے جے اگے گئے، اگے جا کئی بندے تو پتہ ہے ویکھیا نا اپنے گھراں دے وچوں کسے بندے نو کدی کوئی ٹکڑا کھوا کے بھی راضی نہیں، ایڈے ڈاڈے ہوندے نے۔ حالانکہ روٹی کھوانا کھانا کھلانا بڑا عظیم عمل ہے، بڑا عظیم عمل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھلان والیاں واسطے اللہ نے جنت بنائی ہے، اندازہ کرو۔ انہاں کہا جی ساڈے کول کوئی روٹی ٹکر کھوان دا نظام کو نہیں جی، اگے کرے جا کے لبو۔ اگے ویکھیا دیوار ڈگ دی پئی، انہوں ٹہندی پئی، انہوں حضرت خضر علیہ السلام فرمان لگے آوا دیوار سیدھی کر دئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے ہاں روٹی منگی انہیں دتی کو نہیں، تسی انہاں دی دیواراں بنان ڈے ہو۔ فرمایا میں تانوں کیا سی نا تسی ساڈے نال نہیں ٹر سکدے، ھذا فراق بینی و بینک، ہن اسی کٹھے نہیں رہ سکتے۔ تین کی ہوندی ہے حد ہوندی ہے تے ہن حد پار نہیں کرنی، اتھے ہی رہو۔ تین موقع تانوں دتے تے آکھ لگے چلو یہ تے گلاں جڑیاں ہونیاں سن ہو گئیاں، یہ تین کام جڑے ایڈے عجیب کیتے جے، پہلا کشتی بھن چھڈی، پھر بچہ مار چھڑیا، ہن اے ڈگدی ٹھیندی دیوار بنان ڈے ہو، تے اے دے پیچھے حکمتاں کی نے وہ تے دس دیو۔ فرمان لگے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبا وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ حضرت جی ہے کشتی غریباں مسکیناں بچیاں دی ہے، اور جڑے اس کشتی دے سلسلے دے نال ہی اپنے گھر دی ہانڈی اپنے گھر دا چولہا جاری رکھ دے نے، تے بادشاہ کشتیاں پھڑدا سی پیا، میں کشتی نو بھن دتا ہے، ایک پھٹی توڑ دیتی ہے داغی ہو جائے تاکہ وہ پھڑ کے نہ لے جان اور بچیاں دے گھر دا چولہا چلدا رہے۔ اس واسطے فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَا، میں ارادہ کیتا ہے انہوں عیبدار بنا دیواں۔ کنے ارادہ کیتا ہے؟ خضر علیہ السلام نے۔ فَأَرَدْتُ، حالانکہ حکم کی دا سی؟ حکم تے اللہ دا سی، تے انہوں کشتی توڑنی ایک چنگا عمل ہے، بظاہر اچھا عمل ہے، عیب والا عمل ہے، انہوں اللہ وال منسوب کیتا
اینو اپنے وال منسوب کیتا ہے، میں پنی، فَأَرَدْتُ میں ارادہ کیتا، ان عیبہا اینو عیب دار بنا دیا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اور جڑا بچہ ماریا تے بچہ مارنا